اصل میں جو دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہے نا، وہ کون ہے؟ حضرت مولانا۔ کیا شخصیت تھی، اللہ کی قسم کیا شخصیت تھی حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی۔ اللہ ان کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے نا، اس میں میرے کو بھی جڑنا ہے، آپ کو بھی جڑنا ہے، کیونکہ اصل چیز اللہ نے بہت سی امتیں پیدا کی۔ بولو، اللہ نے بہت سی امتیں پیدا کی، لیکن جب ہماری امت کو پیدا کی اللہ نے فرمایا اس سے اچھی کوئی امت نہیں ہے۔ ارے اللہ نے ہماری بہت تعریف کی، ہمارے نبی نے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا میری امت بہت پیاری امت ہے، انتم الاولون وانتم الاخرون۔ ہمارے نبی نے فرمایا او میرے امتیوں، تم سب سے آگے ہو، تم سب سے پیچھے ہو۔ اب سارے صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ جو آگے ہوگا وہ پیچھے نہیں ہوگا، جو پیچھے ہوگا وہ آگے نہیں ہوگا، اپوزٹ ہے۔ اور ہمارے نبی بار بار تم سب سے آگے ہو، تم سب سے پیچھے ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نہیں سمجھ میں آتا، اگر ہم آگے ہیں تو پیچھے نہیں ہوں گے، پیچھے ہیں تو آگے نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا تم پیچھے ہو، کیونکہ ساری امت کے بعد میں تم آئے ہو، دنیا میں آنے میں تم پیچھے ہو اور جنت میں جانے میں تم سب سے آگے ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک میری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی وہاں تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ہم پہلے بھی، ہم آخر بھی، اور ہم کو بہترین امت کا پڑھو نا، کنتم خیر امہ، اللہ فرماتے تم سب سے بہترین امت۔ کیوں؟ اس کا جواب آ رہا ہے، کیوں بہترین امت ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بھلائی کا حکم دینا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ ایک مدرسے میں بیٹھنے والی اگر قرآن پاک پڑھاتی ہے، آج ہماری بیٹی کو کوئی قرآن پاک صحیح کراوے، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ اس لیے میں آخری بات مولانا الیاس والی بار بار آ کے میں رک جاتا ہوں، ایک بات بتا کر کہ دیکھو دین اس کا نام ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو بانی ہے دعوت و تبلیغ، انہوں نے کتنا کام کیا، کتنا کام کیا۔ اللہ کی قسم یہ دعوت تبلیغ کا کام کوئی لاکھ روکنے کی کوشش کرے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں یہ قیامت تک چلنے والا کام ہے۔ لوگ بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ یہ نور جو مولانا الیاس کے ذریعے سے اللہ نے جلایا ہے، یہ بجھنے والا نہیں۔ بولو یہ بجھنے والا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جب دعوت تبلیغ میں لگے، آپ جماعت کو لے کر، آپ کی پہلی جماعت 15 آدمی کی پانی پت پہنچی۔ آپ رہتے تھے دہلی میں، پڑھاتے تھے سہارنپور میں، پھر کبھی دہلی میں، تو پہلی جماعت آپ کی کہاں جا رہی ہے اور کتنے آدمی ہیں؟ اب جب پانی پت پہنچے، اب وہاں چھوٹی موٹی مسجد، سب اپنا سامان، معلوم ہے نا پہلے تو جماعت والے جاتے تھے تو چاول بھی لے کر جاتے تھے اور گیہوں بھی لے کر جاتے تھے اور آٹا بھی لے کر جاتے تھے اور کیروسین بھی لے کے جاتے اور چولہا بھی لے کر جاتے اور ماچس بھی لے کر جاتے۔ آج کے تو جماعت والے کو معلوم ہے بریانی بن جائے گی، باہر سے آرڈر دے دیں گے، بلکہ ایریا ڈھونڈتا ہے کہ ذرا کوئی گوا ہوا والا ایریا ملے نا تو ذرا اچھا لگے۔ ہے کہ نہیں منا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پہلے کی وہ جماعتی جو تھی، تو مولانا الیاس بھی سب لے کر پہنچے۔ اب جا کر مسجد میں سارے کونے میں سامان رکھا، ساتھیوں کو کہا چلو وضو کرو، 2 رکعت تحیۃ المسجد، بھائی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ابھی مولانا الیاس 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوئے، ایک ہٹا کٹا موٹا آدمی ہے، قاری اکیلا، لمبا چوڑا موٹا ہٹا کٹا آدمی وہاں کھڑا، کہتا الیاس آپ ہو؟ ملا الیاس آپ ہو؟ اب وہ ان کی زبان تھی، تو مولانا الیاس نے کہا میں، کیونکہ مولانا الیاس بہت دبلے پتلے تھے۔ جب ہم نام سنتے نا مولانا الیاس دعوت و تبلیغ کے بانی مبانی، ہمارا دماغ تو کیسے لمبے چوڑے ہوں گے، نہ دبلے پتلے سے تھے۔ تو کہا کہ آپ ملا الیاس سے؟ کہا ہاں میں مولانا الیاس۔ تو انہوں نے کہا آج مغرب کے بعد میرے گھر دعوت۔ مولانا الیاس نے منع کیا، دیکھو کیروسین بھی ہے، چولہا بھی ہے، ماچس بھی ہے، کھانا بھی ہے، ہم خود پکا لیں گے، کھا لیں گے، ہم تو اللہ رسول کے واسطے نکلے، کھانے کے واسطے تھوڑی۔ کہا میں نے کہا نا پانی پت میں یہاں میرا بہت بڑا اونچا مقام ہے، آپ کو مغرب بعد دعوت میرے گھر پہ۔ اب مولانا الیاس نے سوچا دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، کہا ٹھیک ہے تمہارے یہاں دعوت۔ اور ساتھیوں کو کہہ دیا بھائی مغرب بعد ان کے گھر پہ اپنے کو کیا ہے دعوت ہے۔ تعلیم میں بیٹھ گئے، بھائی تعلیم میں بیٹھ گئے۔ اب تو تعلیم میں بھی بیٹھتے وہاں بھی موبائل سے کھیلتے، تعلیم میں بیٹھتے نا